الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی تخلیق اور دنیا میں مختلف چیزوں کو پیدا کرنے میں ایک دوسرے پر کچھ چیزوں کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء کرام کو بعض دوسرے انبیاء کرام پر ترجیح دی اور افضلیت عطا فرمائی. بعض صحابہ کرام کو بعض دوسرے صحابہ کرام پر فوقیت عطا فرمائی اور ان کی خصوصی فضیلتیں قرآن و سنت میں ذکر فرمائیں. اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے بعض ایام میں بعض ایام کو فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض مہینوں میں بعض دوسرے مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ رب العالمین نے اس معروف آیت کریمہ میں ہم کو ظلم و جور سے بچنے اور 12 مہینوں میں سے چند مہینوں کی فضیلت اور ان کی حرمت کا مکمل خیال رکھنے کا حکم فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی، اس زمین کو اللہ رب العالمین نے آنے والی دنیا کے لیے سازگار قرار دیا. اس زمین پر اللہ رب العالمین نے جنت سے ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام اور ان کی شریک حیات حوا علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے پوری نسل چلی. اس روئے زمین کو آباد کیا گیا. روئے زمین کی پیدائش کے وقت، آسمانوں کی پیدائش کے وقت، جبکہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا، اسی وقت اللہ رب العالمین نے جب روئے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مہینوں کی تعداد 12 رکھی. یہ 12 مہینوں کی تعداد کو 12 رکھنا یہ اللہ رب العالمین کی مصلحت تھی. اس نے 11 مہینے نہیں پیدا فرمائے، نہ 13 مہینے بنائے، بلکہ 12 مہینے بنا کر کے ایک سال ایسا بنا دیا جس سال کے مختلف مہینوں میں اللہ رب العالمین نے آنے والے وقت میں ان تاریخوں سے اور اس پوری کی پوری تاریخ سے بعض ایسے واقعات کو، بعض ایسے حادثات کو، بعض ایسے فضائل کو، بعض ایسے اوامر اور احکام و مسائل کو مربوط کر دیا کہ مسلمان ان کو سمجھ کر کے ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، اپنی زندگی میں اس بات پر توجہ دے کہ وہ جس طریقے سے دنیا میں روزانہ ایک منٹ ایک سیکنڈ کی زندگی گزار کر کے اپنی موت کی جانب بڑھتا ہے، اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر لمحے پر غور و فکر کر کے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرے، اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بننے کی کوشش کرے. یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے ان 12 مہینوں میں سے فرمایا منہا 4 حرم،
ان میں سے 4 مہینے برکت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے بقیہ 8 مہینوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ ان 4 مہینوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خصوصی احکام و مسائل ذکر فرمائے اور آگے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے مسلمانوں تم سن لو کہ ان 4 مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کیا کرو۔ ظلم کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو زخمی کر لے۔ ظلم کی سب سے بڑی مثال صحابہ کرام نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے سمجھی تھی۔ غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو مخاطب کیا، صحابہ کرام گھبرا گئے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا تو ایسے لوگوں کے لیے امن و سلامتی ہے اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو صحابہ کرام جو اپنے لیے ذخیرے آخرت تیار کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، جو اپنے اوپر گناہوں سے ہمیشہ خائف رہتے تھے، وہ کبھی بھی اپنے اوپر ظلم کرنے یا قرآن و سنت کی مخالفت کرنے کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ گھبرا گئے۔ آیت کریمہ سنتے ہی ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ اینا لا یظلم نفسہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا؟ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم غلط انداز کے کبھی کبھار کام کر جاتے ہیں، ہم راہ راست سے کبھی کبھار بھٹک جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ ہم کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا اسی وعظ و نصیحت میں سمٹ گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کو اپنا لیا جائے اور اپنے لیے جنت کو یقینی بنایا جائے۔ اس مجلس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بتا دیا وہی ہمارے لیے مکمل سرمایہ ہے۔ لیکن جب ہم مجلس سے نکلتے ہیں تو ہمارا ذہن تھوڑا بہت ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، ہم راہ راست سے کنارے نکلنے لگتے ہیں، لیکن پھر سمجھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی انسانی فطرت ہے، وہ بھٹکتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لے۔ شیطان جب وسوسہ ڈالے تو شیطان رجیم کے خلاف عالم جہاد بلند کر کے وہ اپنے آپ کو راہ راست پر باقی رکھ کر کے اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ یہی سچے مسلمان کی علامت ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اینا لا یظلم نفسہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے سورہ لقمان کی آیت کریمہ ان الشرک لظلم عظیم، اس آیت کریمہ کو نہیں پڑھا، اس کی تلاوت نہیں کی؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں اس کی تلاوت کی ہے۔ تو فرمایا ظلم سے سب سے بڑا ظلم یہ مراد ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو حقیر پانی کے ذریعے پیدا کیا، ماں باپ کی نعمتوں سے نوازا، منازل اور گھر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو چلنے کے لیے سواریاں دی، دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نعمتوں سے نوازا، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے منہ اور زبان دی، چلنے کے لیے پیر دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دل و دماغ کی نعمت سے نوازا۔ تو ایسی صورت میں اس کے باوجود اگر روئے زمین پر زندہ رہنے والا کوئی شخص، چاہے وہ غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، اہل کتاب میں سے ہو، قرآن و سنت کو ماننے والا ہو، چاہے کسی بھی مسلک و مذہب سے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ ان ساری کی ساری نعمتوں کے باوجود اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس سے بڑا ظلم کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس کو وہ شریک ٹھہراتا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا،
جس کو وہ شریک ٹھہراتا ہے وہ بھی بیمار پڑتا تھا تو اللہ رب العالمین ہی اس کو شفا یابی دیتا تھا. جس کو وہ شریک ٹھہراتا ہے وہ انسان اللہ کی مرضی کے بغیر نہ سوچ سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ ہاتھ اٹھا سکتا تھا، نہ گفتگو کر سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ سوچ سمجھ سکتا تھا. ساری کی ساری نعمتیں اس کے پاس بھی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تھی، اور ان نعمتوں کو جب چاہے اللہ رب العالمین ان سے ہم کو محروم کر سکتا ہے. تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں بالخصوص تم اپنے اوپر ظلم و جور نہ کرو. لیکن آپ دیکھیں مسلم معاشرے کا مطالعہ کریں، اس کا دراسہ کریں، آپ دیکھ ڈالیں اپنے ماحول کو. محرم کا وہ مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، وہ پورا کا پورا مہینہ سب صحابہ میں، صحابہ کرام پر لعن و طعن کرنے میں، تعزیہ داری میں، حسن و حسین کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنے میں، اور نہ جانے کون کون سے غلط اعتقادات میں گزر جاتا ہے. اس مہینے کے اندر بعض لوگ انگاروں پر چلتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، کوئی یا حسین کا نعرہ لگا کر کے اللہ رب العالمین کا ان کو شریک ٹھہراتا ہے، اور نہ جانے کون کون سی بدعات و خرافات ہم اختیار کر کے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو تباہ و برباد کرتے ہیں. یہ محرم کا مہینہ ہے، سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے ہاں بدعات و خرافات دوبارہ سے جنم لیتی ہیں. نئے نئے انداز اختیار کیے جاتے ہیں، فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، راستوں پر اور سڑکوں پر تعزیہ داری کر کے اسلام کی شہرت کو کاٹا جاتا ہے. یہ محرم کے مہینے میں ہوتا ہے. اس کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ آتا ہے، اس کے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، اس کے پہلے ذی قعدہ کا مہینہ گزرا. یہ سارے کے سارے مہینے بھی بدعات و خرافات کے نظر ہو جاتے ہیں. ذی الحجہ کا مہینہ جس کے ابتدائی 10 ایام کو اللہ رب العالمین نے دوسرے تمام ایام سے افضل قرار دیا، ان کے 10ویں دن یعنی یوم النحر 10 ذی الحجہ کو اللہ رب العالمین نے افضل ترین دن قرار دیا. اسی میں 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا دن جو روزہ رکھنے کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے، اس میں وہ دن بھی رکھا گیا. اللہ رب العالمین نے انہی ایام میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی. یہ ساری کی ساری تاریخ، ساری کی ساری داستان قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. لیکن ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، اس میں بھی مسلمان خرافات سے نہیں بچ پاتے. 18 ذی الحجہ کو یوم غدیر کے نام سے، عید غدیر کے نام سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کو خوشیوں کے طور پر منا کر کے اسلام کی شہرت کو کاٹا جاتا ہے، اسلام کی توہین کی جاتی ہے، اسلام کے سپہ سالاروں کو مطعون کر کے ان کی شہادت کے دن کو خوشیوں کے طور پر منایا جاتا ہے. اور انہی میں سے ایک مہینہ وہ مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. آج اس کی 13 تاریخ ہے، یہ رجب کا مہینہ جس کی 6 تاریخ گزر چکی، ابتدائی ایام گزر چکے. رجب کے مہینے کی ابتدا ہی سے مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے وہ مزارات جو چاہے اجمیر میں ہوں، چاہے نظام الدین میں ہوں، چاہے بغداد میں ہوں، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، ان میں عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور یہی اتنا نہیں، اسی پر بس نہیں، 6 رجب کو عرس کی ابتدا کر کے اجمیر میں جنت دروازہ کھول کر کے مسلمانوں کے لیے یہ آفر دی جاتی ہے کہ جو لائن میں لگ کر کے قطاریں لگا کر کے اس جنت دروازے میں داخل ہو گیا، اس کے لیے جنت کی بشارت یقینی ہے. آپ بتائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام سے یہاں تک فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں بھی داخل نہیں ہو سکتا الا یہ کہ میرے اعمال کو اللہ رب العالمین کی رحمت ڈھانپ لے. قربان جائیں
ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان، ہماری تجارت، ہمارا ساز و سامان، ہمارا پورا کا پورا قبیلہ اور خاندان، ہمارا پورا ملک، پوری دنیا، سارا کا سارا سرمایہ اور نعمتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے یہاں تک فرمایا جبکہ عبادت کا یہ عالم تھا کہ رات میں اٹھ کر کے بیدار ہوتے تھے، بیدار ہو کر کے تہجد کا قیام کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں ایک بار آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تہجد اور قیام اللیل میں نے سوچا کہ شاید سورہ بقرہ جب ختم ہوگی تو ایسی صورت میں آپ رکوع کر دیں گے۔ آپ نے رکوع نہیں فرمایا، 3-4 صورتیں ابتدا کی پڑھ گئے، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں تو جتنا لمبا قیام تھا اتنا ہی لمبا رکوع کیا، اور اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ بھی اتنا ہی طویل جتنا طویل قیام تھا۔ ایک ایک رکعت میں 3-3 پارے، 4-4 پارے کی تلاوت، 5-5 پاروں کی تلاوت کر کے اتنا طویل رکوع اور قیام۔ اور صفت یہ ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب تلاوت فرماتے تھے تو آیت عذاب آتی تھی تو ٹھہر کر کے رویا کرتے تھے، جنت کا ذکر آتا تھا تو ٹھہر کر کے سوال کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین میرے لیے جنت کو میرا استحقاق قرار دے دے، مجھ کو اس کا مستحق بنا دے کہ میں اس میں داخل ہو سکوں۔ یہ اعمال کا انداز تھا۔ جب روتے تھے سجدے میں تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسے آواز آتی تھی مبارک سینے سے کہ گویا کڑھائی میں کوئی چیز ابال کھا رہی ہے۔ یہ عالم تھا، عالم یہ تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قیام کی طوالت، رکوع اور سجدے کے طویل اور لمبا ہونے کی وجہ سے آپ کے مبارک پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ کا قیام، آپ کے رکوع اور سجدے باقی رہتے تھے۔ یہ عالم تھا عبادت کا۔ آج ہم میں سے کوئی اس کا عشر عشیر بھی کر سکے، اتنا سوچ بھی سکے، اتنا پلان بھی بنا سکے تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ہم نے جنت دروازے بنا رکھے ہیں، بشارتیں دی جا رہی ہیں، سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ بعض ہمارے ہی درمیان کے ایسے طبقات ہیں بمبئی وغیرہ میں جو باقاعدہ مردوں کے لیے ان کے ہاتھ میں باندھنے کا سرٹیفکیٹ شائع کرتے ہیں، اور جنت کے درجات کے لحاظ سے اس کا پیسہ لیا جاتا ہے کہ اگر پہلے درجے میں جانا ہے تو 10 لاکھ کا ٹکٹ ہے، دوسرے درجے میں جانا ہے تو 8 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ، یہ قیمتیں متعین کی جاتی ہیں۔ ہم نے دین کو کیا بنا دیا؟ ڈھونگ بنا دیا ہے۔ ہم نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ تو 6 رجب کو یہ جنت دروازے بھی کھول دیے گئے، 6 رجب کو یہاں پر عرس اور میلے بھی شروع کر دیے گئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غرغرے کے عالم میں، مرض الموت کے عالم میں، بخار کی کمزوری کے عالم میں نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں، نہ مسجد تک جا سکتے ہیں، نہ امامت فرما سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کندھا دے کر کے مسجد تک لے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو روک دیتے ہیں کہ میرے اندر ہمت اور سکت نہیں ہے کہ میں گفتگو کر سکوں، مسواک چبانے کی طاقت نہیں ہے، گفتگو کرنے کی طاقت نہیں ہے، بغیر سہارے کے بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اپنی سب سے چہیتی بیوی اور ہماری ماں عائشہ صدیقہ کے مبارک سینے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، اور روح قبض ہوتے ہوتے آپ کا جسم مبارک نیچے کھسکتے کھسکتے ان کی ران پر آ جاتا ہے۔ کمزوری کا یہ عالم تھا، اس کے باوجود اسی عالم میں، اسی بستر پر، اسی مرض میں، اسی کمزوری میں، اسی کیفیت میں اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بے چینی کے عالم میں اپنے بستر پر تھے، ایک مرتبہ اپنی چادر اپنے مبارک چہرے پر ڈالتے تھے، پھر اس کو ہٹاتے تھے، پھر ڈالتے تھے، پھر ہٹاتے تھے۔ بے چینی کا یہ عالم تھا کہ آپ بے چینی کی وجہ سے بالکل پریشان تھے، اللہ رب العالمین کی ملاقات کے لیے راغب تھے۔ اسی عالم میں آپ نے ساری کی ساری ہمت، ساری طاقت اکٹھا کر کے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر،
اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصرانیوں پر کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی، وہاں سجدے کرنے لگے۔ سن لو، الا لا تتخذوا قبری عیدا، اے مسلمانوں تم سن لو، تمہارا وہ نبی جو پوری زندگی تمہاری ہدایت کے لیے روتا رہا، بلکتا رہا، بھوکا اور پیاسا رہا، پیٹ پر 2 پتھر باندھے، دن بھر کئی مہینے تک فاقے کیے، بھوک کے نتیجے میں جب کچھ نہیں ملتا تھا تو روزے کی نیت کر لی، صحابیات کو تسلیاں دی، صحابہ کرام کے ساتھ بھوکے اور پیاسے ہر میدان میں نکلے۔ وہی نبی آخر الزماں تم کو آخری وصیت میں یہ کہتے ہیں، الا لا تتخذوا قبری عیدا، اے مسلمانوں تم لوگ سن لو، میری قبر کو بھیڑ بھاڑ، عرس اور میلے کی جگہ نہ بنانا۔ یہ عید عربی زبان میں کہا جاتا ہے عود کر کے آنے والی چیز کو، ایسی چیز کو جو بار بار گھوم کر کے ہمارے درمیان آتی ہے، عید کہا جاتا ہے۔ بھیڑ لگانے کو تو قبر پر عید نہ منانا، یہ اس بات کی وصیت تھی، اس بات کی تلقین تھی کہ میری قبر پر اجتماعی شکل میں آ کر کے زیارت نہ کرنا، وہاں بھیڑ نہ لگانا، وہاں میلے نہ لگانا، وہاں عرس نہ لگانا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف روایتوں کے اندر ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا قرآن مجید کی تلاوت قبرستانوں میں نہ کی جائے، یہ قرآن مجید مسجدوں میں، گھروں میں اور باہر کی آبادی میں پڑھنے کی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں یہ بھی فرمایا کہ قبروں پر چونا گٹھ نہ کیا جائے، کیونکہ اس چیز سے میں تم کو روکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں پر یا قبرستانوں میں چراغاں کرنے یا روشنی کرنے سے روک دیا، ان قبروں کو ایک بالش سے زیادہ اونچا کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ علی تم جاؤ اور دیکھو کہ کوئی بھی قبر اگر مسلمانوں کی ایک بالش سے زیادہ اونچی ملے تو اس کو پست کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے، قبروں پر تعمیر کرنے سے، قبروں پر بیٹھنے سے، قبروں پر بیٹھ کر کے منتیں مانگنے سے، قبروں پر چادریں چڑھانے سے، قبروں پر پھول ڈالنے سے، ان ساری کی ساری چیزوں سے اس طریقے سے منع کر دیا کہ گویا وہ مسلمانوں کا مستقبل دیکھ کر کے ہم کو حکم دے رہے تھے کہ شاید آنے والے دور میں مسلمانوں کے طبقے میں بعض لوگ ایسا کام انجام دیں گے، اور یہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشین گوئی فرمائی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کا ایک گروہ جا کر کے مشرکوں سے ساز باز نہ کر لے، مشرکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہ لگے، ان کے ساتھ شرک و بدعات میں ان کے ساتھ شمولیت اختیار نہ کر لے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ رجب کا مہینہ جس کے 13 دن گزر چکے ہیں اور آگے آنے والے ایام میں مزید بدعات وجود میں آنے والی ہیں، میں اس پر تفصیل سے گفتگو اب نہیں کر سکوں گا کیونکہ وقت ختم ہونے کو ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آپ کے سامنے ضرور ذکر کروں گا اور بقیہ خطاب آئندہ خطبہ جمعہ میں مکمل کیا جائے گا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی فرضتکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا۔ فرمایا کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ کر کے تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا استقبال کروں گا۔ جو میرے پاس سے گزر گیا، جس کو گزرنے کی توفیق مل گئی، جس کو اس حوض پر آ کر کے میرا سامنا کرنے کی توفیق مل گئی، وہ حوض کے پانی سے سیراب ہو جائے گا، اور جس نے ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لیا وہ زندگی میں کبھی پیاسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس میں پینے کے لیے کٹورے یا جو لوٹے رکھے جائیں گے وہ آسمان کے ستاروں کے طریقے سے چمکیں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے وہاں پانی نصیب ان کو ہو جائے، پانی پینا نصیب ہو جائے، پھر زندگی بھر کے لیے ان کی پیاس ختم کر دی جائے۔ یہ صورتحال ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، لہذا اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کریں، اللہ کے لیے نمازیں ادا کریں اور قربانی پیش کریں، اللہ رب العالمین کے لیے جانور ذبح کریں۔ ان شانئک هو الابتر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان تو ایسی بنائی گئی ہے کہ دشمن جو آپ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ آپ کی شان تو ایسی بنائی گئی ہے کہ ایسی شان نہ کسی نبی کو دی گئی، نہ کسی صحابی اور ولی کو دی گئی، نہ کسی پیر کو دی گئی۔ یہ شان صرف اور صرف نبی آخر الزماں کی شان ہے کہ اگر دشمن نے آپ کے خلاف سازشیں کی تو اس کی نسل مقطوع النسل ہو کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو کام کرتا ہے اسلام کے خلاف، نبی آخر الزماں کی شان کے خلاف، اس کے بیٹے کو وراثت میں وہ کام مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ وہ کام دفن ہو جائے گا، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور اس کی بے شمار مثالیں اسی ہندوستان میں ماضی قریب تک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اسی جامعہ ملیہ میں ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے جنہوں نے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ توبہ کرنے کی دعوت دینے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے، اسی پر باقی رہے۔ اخیر میں یہ عالم ہوا کہ گھر والوں نے نکال کر کے باہر کر دیا، یہ عالم ہوا کہ دماغی توازن بگڑ گیا، کرسی کے نیچے، بیڈ کے نیچے گھس کر کے، میز کے نیچے گھس کر کے جب قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تھی تو وہیں تکمیل کرتے تھے اور اس کے بعد گھر والے لعن طعن کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی نبی آخر الزماں کی توہین کرنے کی۔ اور آج کے دور میں یہ توہین مختلف کیفیات میں مسلمان کرتا ہے۔ کبھی آپ کی حدیث آنے کے بعد اپنے امام کے قول پر ڈٹے رہنا، یہ بھی نبی آخر الزماں کی توہین ہے۔ ہم کو ان چیزوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے ہاتھ سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک قوم اور ایک جماعت اور ایک ٹولی لائی جائے گی، میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ میرے امتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی ایک علامت رکھی ہے جو دوسری امتوں کے لیے نہیں ہے، صرف امت محمدیہ کے لیے خاص ہے، کہ قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو، نمازوں کی پابندی، وضو کی پابندی، نمازوں کا اہتمام، اور نمازوں کا اہتمام مسجدوں میں باجماعت کرنے کے نتیجے میں ان کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکیں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں گا کہ وہ میرے امتی ہیں، ان کو میرے پاس لایا جائے گا، ثم یحال بینی و بینہم، پھر میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی جائے گی، ان کو روک دیا جائے گا، ان کو دور کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس وقت بھی آپ کی رحمت غلبے میں آ کر کے فرمائیں گے کہ میں تو ان کو جانتا ہوں، اس قوم سے میں واقف ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، انہم منی، یہ مجھ میں سے ہیں، میرے امتی ہیں۔ فیقال، تو فرشتے ان سے کہیں گے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کی وفات کے بعد دین میں کون کون سی نئی باتیں ایجاد کر لی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ دین میں نئی باتوں کے موجد ہیں، نئی باتیں میری جانب منسوب کرتے تھے، نئے دین کو میرا دین قرار دے کر کے دنیاوی گورکھ دھندا چلاتے تھے، دنیا میں نیک نامی اور شہرت کا ذریعہ پیدا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے جن لوگوں نے میرے بعد دین کے اندر تبدیلی پیدا کر لی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واضح کر دیا کہ دین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت دین تھا وہی قیامت تک دین رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
تو اس وقت جو کچھ دین تھا وہی دین ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سن لو کہ کیا میں نے تم تک اپنے دین کو پہنچا دیا؟ کیا میں نے اسلام کی تمام تعلیمات تم تک پہنچا دی؟ کیا میں نے دین کو تم تک پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیانت نہیں کر سکتے، آپ نے دین کی امانت کو ہم تک پہنچا دیا، ساری کی ساری چیزیں ہم کو بتا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ رب العالمین، آسمان کی جانب اشارہ کر کے تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا کہ میں نے دین کی امانت لوگوں تک پہنچا دی ہے، میں اس میں کسی انداز کا دین کا کوئی حکم چھپانے والا یا اس میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تھی۔ اور آج ہم نے دین کے نام پر، اپنے ائمہ اور فقہا کے نام پر، اپنے پیروں کے نام پر، اپنی فقہی کتابوں کے نام پر، اپنی رائیوں کے نام پر، اور اپنے اجتہادات اور اپنے استدلالات کے نام پر، اپنی توجیہ و تعویل کے نام پر دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کر کے اس کو دین قرار دے دیا۔ اور اگر کوئی آ کر کے یہ کہتا ہے کہ قرآن کا یہ حکم ہے، حدیث رسول ایسا کہتی ہے، صحابہ کرام نے اس کو عملاً ایسا کر کے دکھایا، تو لوگ اس کو دیوانہ اور پاگل قرار دیتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو بخاری کا بخار آتا ہے، اس کے بارے میں اتہامات لگائے جاتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے کہ بدعات و خرافات کو لے کر کے دنیا کی کوئی قوم نہ کبھی کامیاب ہوئی ہے، نہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو بدعات و خرافات سے بچنے اور قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں ان جہنمیوں کا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کے نتیجے میں جو لوگ جہنم رسید کیے جاتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہوگا، ان کو جہنم میں رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو شرک و بدعات سے، خرافات سے ماہ رجب میں اور دوسرے ایام میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان 4 مہینوں کی حرمت کا مکمل خیال کرنے اور ان میں بالخصوص اپنے اوپر ظلم و جور کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ظلم حقیقت میں مسلمان شرک و بدعات کے نتیجے میں، شرک و بدعات کو اپنانے کے نتیجے میں ان مہینوں میں زیادہ انجام دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سے توبہ کرنے، سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔